یہ بھی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاپولر کو قبولیت کی کیوں ضرورت ہے. سوال تو یہ ہے کیوں ہمارے ہاں یہ روایت نہیں بنتی ہے کہ جو عوام کی طرف سے منتخب کرتا ہے اسی کو قبول کیا جائے، بجائے یہ کہ کسی بھی اپنی مرضی کے بندے کو قبول کروا کر زبردستی پاپولیرٹی کا لیبل لگایا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، تو اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو سمجھ لیا جائے کہ جو پبلک کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق چلا جائے. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں، تاریخی طور پر آپ کولڈ وار کا ٹائم لے لیں یا نیو ورلڈ آرڈر دیکھ لیں، امریکہ نے ہر اس لیڈر کی مخالفت کی جو بہت پاپولر ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ لیڈر طاقت میں آ گیا تو امریکہ سب سے پہلے اس کی حمایت میں آگے آیا. یعنی یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پاپولیرٹی کے بل بوتے پر اقتدار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی طاقتیں بھی مان لیتی ہیں اور مقتدر حلقے بھی مان لیتے ہیں. پاکستان میں سیاسی طور پر دیکھا جائے کہ سیاسی کارکنوں نے اس طرح کسی اپنے لیڈر کی گرفتاری کے آگے کھڑے ہو گئے ہوں اور روکا ہو، اور ایک طرح سے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے بہرحال کہ قانون اگر اس کو عمل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سیاسی کارکن روک رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو بات ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ کن حالات کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک جانب جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ملزم ہے وہ اب جیل میں ہے، اور اس کی ساری پیشیاں جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہو رہی ہیں، اس کو عدالت میں نہیں لایا جا رہا، اور جس پر حملہ ہوا اسی مقدمے میں اس کو عدالت میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ تحریک انصاف کے اندر مقبول ہو رہا ہے کہ جی ایک مجرم جو ملزم جو ہے جس نے فائرنگ کی اس کو تو اسٹیٹ پروٹیکشن دے رہی ہے اور اس عدالت میں نہیں لایا جا رہا. دوسری جانب ایک ہی دن میں اگر 4 یا 5 پیشیاں ہوں گی جو کہ ایک ہی شہر میں نہیں بلکہ 2 شہروں میں ہوں گی تو ایک فزیکلی امپاسبل ہے. تو حکومت کو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ایسا ایک دائرہ عمل اختیار کیا جائے جس میں عمران خان صاحب کو مطلب قانونی طور پر ان کو پتا ہو کہ جی میں پیش ہو سکتا ہوں، میرے لیے امپاسبل نہیں ہے. اور دوسری جانب عمران خان کو بھی اس حد تک ضرور دیکھنا پڑے گا کہ قانون کا جو دروازہ ہے جہاں وہ کھٹکھٹاتے ہیں وہیں پر ان کو اس کا قانون کے وہ بات بھی ماننی پڑے گی اور اپنے ورکروں کو آنا پڑے گا کہ جی عدالت میں پیش ہونا، اس پروسیڈنگ میں جانا، یا اگر گرفتار کیے جاتا ہے تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اگر وہ انتقامی کارروائی کا تاثر جاتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہے. سہا ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ ایک بڑی تاریخی حقیقت ہے. دیکھیں ابھی 100 کے قریب مقدمات ہو گئے ہیں عمران خان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان میں تمام میں کرمنل چارجز بھی ایڈ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح کی صورتحال دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوئی، بلکہ ہمارے انڈیا میں نرسمہا راؤ جو سابق وزیر اعظم تھے ان پر یہ صورتحال ہوئی تو پھر ان کے سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ سارے مقدمات اکٹھے کر کے ایک عدالت میں ان کا پروسیڈنگ شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے کو تمام مقدمات میں انہوں نے پیشی بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا. تو اس طرح کا کوئی ماڈل جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں اور یہ نہ لگے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے بلکہ وہ میرٹ کے اوپر مقدمات کو سنا جا سکے. ٹھیک ہے، ہم سب یہ بھی کہیے گا کہ اگر ہم ان کیسز کی بات کریں، توشہ خانہ ہو گیا یا خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس ہو گیا، اس وقت توشہ خانہ کا جو 21 سالہ ریکارڈ سامنے آیا ہے، اس کے بعد صورتحال تو ایسی ہے کہ باقیوں پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے. یا اگر ہم 75 کیسز کی بات کر لیں جو کہ عمران خان صاحب پہ، وہ اتنے کمزور ہے کہ دفعہ 144 کے میرے خیال سے کوئی 40 سے کیسز ہیں. لیکن سر ابھی اس وقت سچویشن جو چل رہی ہے، عمران خان صاحب کل BBC کو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری وہ موجود ہے. تو سر یہ جو سچویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسز اتنے کمزور ہیں کہ میں اس میں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سر حکومتی مشینری کے آگے مفلوج کر دی ہے ساری صورتحال کو. تو آپ اس پر کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیک کو دیکھا جائے تو ان کے اندر سے PTI میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں صبح. ایک تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ PTI کے اس لیے بھی چاہتے ہیں سینئر لیڈرشپ میں کہ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کا راستہ صاف ہوگا اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں وہ لیڈرشپ کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر سکیں گے، اپنا ان کا جناب وہ فائنل ہو سکے گا کہ کون عمران خان صاحب کے بعد لیڈر بنے گا. تو یہ ایک انٹرنل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عمران خان کے جتنے بھی مقدمات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیو پہ ہیں، یعنی سیاسی مقاصد کے لیے قائم کیے گئے مقدمات ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، یا اس سے پہلے کی تاریخ لے لیں. تو بات یہ ہے کہ اب
پاکستان کا کلچر چینج ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں ان کے اوپر اس طرح سیاستدانوں کو نہیں گھسیٹا جانا چاہیے, نہیں رگڑا جانا چاہیے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو میں بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ توشہ خانہ نے تو ایکچولی عمران خان کی مدد کی ہے, اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کی ایک گھڑی چرانے نے اچھا حامد صاحب 2 منٹ دیجیے گا مجھے, صرف میں نے حرمیت کو ذرا شو میں شامل کرنا ہے. حرمیت آج تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن آپ آئے ہیں تو حرمیت بھی آ گیا, تو حرمیت کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. حرمیت السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ جی وعلیکم السلام, ست شری اکال, گڈ مارننگ. حامد صاحب آپ کنٹینیو کریں, میں تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ ٹریفک چلیے ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں, تیز برس رہی ہے. چلیے ان کا سوال شامل کرتے ہیں. حمید صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی حرمیت آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں سوال کروں. اچھا ہاں کریں سوال کریں. اچھا حامد خان صاحب, اگر ہم دیکھیں جو جس قسم کی سچویشن ہوئی 2 دن سے مسلسل, ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دہشت گرد جو ہے وہ زمان پارک میں بیٹھا ہے اور جس طرح آپریشن چل رہا ہے, اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم کے گھر پر اس قسم سے شیلنگ ہوئی ہے, اس قسم سے آنسو گیس اور اس قسم کے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوا ہے. لیکن اگر ہم ایشیا کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے وہ جیل گئے؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ماضی میں بھی جتنے بھی کیسز بنے وہ بھی فیک تھے, یا پولیٹیکل حوالے سے دوسری پارٹی نے کوشش کی کہ کس نہ کس طریقے سے جیل میں ڈال دیا جائے, لیکن وہ جیل گئے. خان صاحب کی جیل سے گھبراہٹ اتنی کیوں اتنے خوف میں مبتلا ہے کہ وہ جیل جانے سے اتنے کتراتے ہیں؟ اچھا حرمیت, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو پہلے ہم اس کو دیکھیں, خان صاحب اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ واحد وزیر اعظم ہیں, سابق وزیر اعظم ہے جو اسیسینیشن اٹیمپٹ سے سروائیو کر گئے ہیں. اس طرح پاکستان کی تاریخ میں جس کو بھی اسیسینیشن یعنی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ لیاقت علی خان ہو, بے نظیر بھٹو ہو, یا ضیاء الحق صاحب کے طیارے کے حادثے کی بات لے لیں تو ان کی جان چلی گئی. تو عمران خان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے, چونکہ وہی حکومت اقتدار میں ہے, وہی وزیر اعظم ہے, وہی وزیر داخلہ ہے, تو ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو ان کے نزدیک ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور اسی حوالے سے ان کو ایک نامحسوس سا خوف ہے جس کے بنا کے اوپر وہ اپنے کارکنوں کو اظہار کر چکے ہیں. کارکنوں میں بھی یہی خوف ہے. 1-2 بار یہ کہ عمران خان تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے, لیکن ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ان کو روکا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی, آپ کی جان کو خطرہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا اس طرح بے انتہا اپنا طاقت کا استعمال کرنا اور ان کے گھر میں شیلنگ کرنا آج کے دور کے حساب سے یہ پوری دنیا کو ایک غلط پیغام جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے عورتیں بچے ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں. ریاست کو کئی جگہ پر سمجھداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف طاقت کے استعمال سے ہی سارے مسئلے حل کیے جائیں. اگر حکومت چاہے, حکومتی مشینری چاہے, تو وہ کسی اور طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو پرسویٹ کر سکتے ہیں, یا عدالت کی احکامات کے ذریعے یا عدالت میں پیشی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. حامد خان صاحب اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں, آپ باہر بیٹھے ہیں, ہم نے اوورسیز کا پروٹیسٹ بھی دیکھا, ہم نے جگہ جگہ پروٹیسٹ بھی دیکھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی ٹاپ ہیڈ لائن جو ہیں, ٹاپ اخبار جو ہیں, ٹاپ ٹیلی ویژن جو ہے اسکرین, وہاں پہ اس پروٹیسٹ کو کور بھی کیا گیا, اور کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ خان صاحب کو جو بیانیہ, وہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیانیہ وہ بنانے میں بڑے ماہر ہیں اور ڈیلیور کر جاتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے سر, ایک طرف تو ریاست کی رٹ کو اگر دیکھا جائے تو چیلنج کیا خان صاحب نے, لیکن اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو ہوا, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن میں اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ اور دوسری جانب یہ جو 12 جماعتیں ہیں, ابھی تک کوئی ایسا, یعنی تجربہ بھی بہت ہے, مختلف حکومتوں میں بھی رہے ہیں, لیکن اب تک کوئی ایسا بڑا بیانیہ ڈیلیور یا بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں کوئی کامیابی پی ڈی ایم کو ملے گی بیانیہ بنانے میں خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیں آج خبر دیکھیں نا کہ جب 12 روپے تک پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے, جبکہ 2 دن پہلے پوری دنیا میں تیل کی مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, یہ حکومت جو ہے کس طرح کوئی پبلک پاپولر بیانیہ بنا سکتی ہے جبکہ عوام کو ریلیف کے کوئی فیصلے نہیں کیے جا رہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات کے نام کے اوپر عوام کو مسلسل رگڑا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بے روزگاری اور جو دوسرے حالات خراب ہو رہے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کے گلے کا توق بنا ہوا ہے. پی ڈی ایم بغیر حکومت کے زیادہ پاپولر تھی, اور عمران خان حکومت میں جو ساری پاپولیرٹی کھو چکے تھے, آج وہ اس جگہ پر ہیں کہ ان کے اپنے حکومت کے سرویز بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 65 to 70% جو ہیں وہ پاپولر لیڈر ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر
جب تک پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کی سیاست نہیں کرے گی، مہنگائی اور دوسرے ایشوز کے اوپر کام نہیں کرے گی، اس کے لیے بہت مشکل ہے کسی بھی بیانیے کے ساتھ عوام میں جا کر عمران خان کو ہرانا یا جنرلی عوام سے ووٹ لینا۔ آپ عمران خان تحریک انصاف کی سیاست کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں، تب بھی عوام کے لیے جو کچھ ایک سال میں ہوا ہے مہنگائی کے حوالے نعمان کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، دوسرے مسائل کے حوالے سے، تو عوام کے اندر یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے یہ اپنی حامد خان صاحب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جتنے بھی یہاں پہ سروے ہوئے اس میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی کا گراف جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور میں خود جاتا ہوں واکس پاکس کرنے کے لیے، میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ جو نواز شریف کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی پاپولرٹی کا گراف زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا، ہمارے استاد سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولرٹی تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ سوال کروں گا کہ قبولیت کے لیے بھی کہیں نہ کہیں پاپولرٹی لازم ہوتی ہے، ان دونوں چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت 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 زبردست کویسچن ہے، اور سہیل وڑائی صاحب کا آپ نے حوالہ بالکل ٹھیک دیا۔ دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاپولر کو قبولیت کی کیوں ضرورت ہے؟ سوال تو یہ ہے کیوں ہمارے ہاں یہ روایت نہیں بنتی ہے کہ جو عوام کی طرف سے منتخب کرتا ہے اسی کو قبول کیا جائے، بجائے یہ کہ کسی بھی اپنی مرضی کے بندے کو قبول کروا کر زبردستی پاپولیرٹی کا لیبل لگایا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، تو اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو سمجھ لیا جائے کہ جو پبلک کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں، تاریخی طور پر آپ کولڈ وار کا ٹائم لے لیں یا نیو ورلڈ آرڈر دیکھ لیں، امریکہ نے ہر اس لیڈر کی مخالفت کی جو بہت پاپولر ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ لیڈر طاقت میں آ گیا تو امریکہ سب سے پہلے اس کی حمایت میں آگے آیا۔ یعنی یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پاپولیرٹی کے بل بوتے پر اقتدار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی طاقتیں بھی مان لیتی ہیں اور مقتدر حلقے بھی مان لیتے ہیں۔